انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق. ناطق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولنے والا. نطق کہتے ہیں گفتگو کو، بات کرنے کو. انسان جانوروں سے جو فرق ہے نا وہ یہ کہ وہ بول سکتا ہے. باقی جو جاندار ہیں وہ آواز نکال سکتے ہیں اور اس آواز کے ذریعے سے اپنے ذہنی تاثرات کو وہ بیان کر سکتے ہیں. جیسے بلی ہے یا کتا ہے تو جب وہ غصے میں ہوگا تو وہ اور طریقے سے وہ آواز نکالے گا، اور جو ہے انسان ہے وہ جب غصے میں ہوگا تو وہ منہ سے الفاظ نکالے گا، اور الفاظ جو ہیں اس کے ساتھ وہ ٹون کو اٹیچ کرے گا، اور ٹون کی وجہ سے آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے. اب تینوں باتیں میں نے ایک ہی طرح سے کہی ہیں مگر تینوں سے جو مطلب نکلتا ہے وہ مختلف نکلتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ انسان بولنا، تو سب سے اہم چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ اس کی بولنے کی صلاحیت ہے کہ وہ بول سکتا ہے. لیکن بولنا سکھانا کسی خاص ترتیب کے ساتھ ہمارے، کم از کم میری نظروں میں تو ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جس میں بولنے کو لرننگ آبجیکٹو کے طور پہ سکھایا جائے. تو ہم بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم بولنا سیکھتے ہیں جو ہم پیدا ہوتے ہیں تو جو ہمارے گھر میں گفتگو ہوتی ہے اس سے ہم بولنا سیکھتے ہیں. لہذا جو بچہ جو سرائکی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو 60 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو اس کی اردو اور انگلش سے بھی اس کا سرائکی ایکسنٹ جو ہے وہ نہیں جاتا. جو جیپنیز ہے نا وہ ساری زندگی بھی وہاں امریکہ میں رہ جائے لیکن اس کے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جاپانی، کیونکہ جو بچپن میں بولنے کے سلسلے میں اس کو سکھا دیا جاتا ہے وہ پرماننٹ حصہ بن جاتا ہے اس کی میموری کا، اور وہ لفظ نکال ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیے جیسے ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ شین کو سین بولیں گے، سین کو شین بولیں گے، حالانکہ ان کو معلوم ہے، وہ سنتے بھی ہیں وہ ایکسنٹ، مگر ان کے منہ سے نکل نہیں سکتا اس لیے کہ ان کے دماغ کے اندر وہ نیورونز بنے نہیں ہوتے. تو میں یہ صرف آپ کے جو آپ نے گفتگو کی ہے اس سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی گفتگو کے بارے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. جیسے اگر ایک شخص جو ہے اس کے مزاج میں غصہ ہے تو اس کو محنت کر کے اپنے اس مزاج کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے وہ غصے والے مزاج کو بدل دے. کسی کے اندر لالچ ہے تو اس کو بدلنے کے لیے محنت کر کے سیکھنا چاہیے. اس طرح ہم کیا بات کرتے ہیں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. میں نے اس کے لیے کافی ساری مشق کی تو میں نے اپنے اوپر ایک پابندی لگائی. پابندی یہ لگائی کہ میں نے یہ سوچا کہ جو بات میں منہ سے نکالوں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ 2 گھنٹے کے بعد نا مجھے تکلیف ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ میں کوئی بات کرنے لگوں تو مجھے لگے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک دم میں اپنے اوپر ایک بریک لگا لوں. تو مجھے اس بات پر بڑا فکر بھی ہوا اور احساس بھی ہوا کہ ہم اکثر جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں بیسیکلی بالکل بے معنی ہوتی ہیں، بے مقصد ہوتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ہم منہ سے نکال دیتے ہیں مگر ہم وہ نہ بھی نکالتے تو وہ ناگزیر باتیں نہیں تھیں، نہ بھی نکالتے تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا. اس بات کا اپنے اوپر ایک چیک رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں نا اس طرح کی گفتگو کہتے ہیں لا یعنی گفتگو. لا یعنی کا مطلب ہے ایسی گفتگو جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ کوئی آخرت میں فائدہ، بس بے وجہ منہ سے ایک بات کر دی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں اپنے اوپر یہ پابندی لگانی چاہیے کہ جو بات ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو کے سلسلے میں ایک سیکنڈ ٹرک یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ گفتگو سے مطلب ہے بولنا. لہذا جب بھی کسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم سمجھتے ہیں وہ اچھی گفتگو کرنے والے ہیں تو ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن ایک کامیاب گفتگو کے اندر بولنے سے زیادہ بھی اہم چیز جو ہے وہ ہے سننا. سننا جو ہے وہ گفتگو کا سب سے اہم کمپوننٹ ہے، بولنے سے بھی زیادہ. چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے بولنے کی اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں تو ہم دوسرے کی بات بالکل نہیں سنتے. کبھی آپ دیکھیے گا کہ گھر میں لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں یا دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے، مگر وہ ڈائلاگ نہیں ہوتا، وہ مونولاگ ہوتا ہے. ایک ہی بندہ بول رہا ہوتا ہے. ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ یار میں ادھر گیا، وہاں گیا، میرے نا دوائی میں نے کھائی، میرے پیٹ میں بڑا درد ہونے لگ گیا، تو اس کے بعد میں گیا. بیچ میں اس کو ہلکا سا وہ رکتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے یار پیٹ میں تو میرے بڑا درد ہو رہا تھا.
یعنی وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو میں ذرا سا بریک آئے تو میں اپنی کہانی شروع کرتا ہوں. اس کے بعد وہ اپنی کہانی شروع کر دیتا ہے. ذرا سا بیچ میں گنجائش ملتی ہے دوسرے والے کو تو ایک دم اپنی کہانی شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, وہ صرف اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. اور وہ مونولوگ ہوتا ہے, ڈائیلاگ نہیں ہوتا. ہماری گفتگو کے اندر ڈائیلاگ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب میں آپ کی بات سنوں. آپ مجھ سے جو بات کر رہے ہو تو میں اس بات کو سنوں, سننے کے بعد اس کا نتیجہ نکال کے جو اس کو رسپونڈ کرنا ہے وہ کروں. لیکن آپ غور کیجئے, ہماری اکثر جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر صرف مونولوگ ہوتی ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات, جس سے ہم لرننگ موڈ میں نہیں آتے. گفتگو سے ہمیں استفادہ حاصل نہیں ہوتا. اور تیسری بات جو میں آج, ویسے تو اس پر بہت ایک پوری ورکشاپ ہم نے ارینج کرانی ہے, انشاءاللہ جلدی ایک سیشن ارینج کرائیں گے. جو تیسری اہم بات ہے نا جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو میں نا ہمیں اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے, اس بات کی کہ تہذیب سے گری ہوئی گفتگو نہ ہو. جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ وہ نا ایک فضول بات نہ ہو, وہ بازاری لہجہ نہ ہو بات کرنے کا. کوشش کریں کہ ہر ایک سے گفتگو کریں تو اس کو احترام والے سیغے سے بلائیں. تم یہاں بیٹھو, آپ یہاں بیٹھیے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اس میں آپ تم یہاں بیٹھو بھی کہو گے تو وہ بھی تہذیب کی گفتگو ہے. لیکن عمومی گفتگو کے اندر ہم وہ صیغہ استعمال کریں جو ادب کا, احترام کا صیغہ ہے. اپنے سے چھوٹے کو بھی آپ کہہ کے بلانے میں بہت بڑی تہذیب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ بات جس سے سننے والے کا دل ٹوٹتا ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. سم ہاؤ ہمارے دماغ میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں جو بات ہوتی ہے نا میں فوراً کہہ دیتا ہوں, جو بات ہوتی ہے میں دل میں نہیں رکھتا, میں سنا دیتا ہوں. اس سے زیادہ فضول بات کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو بالکل اختیار نہیں ہے اپنے اوپر بالکل بھی. تو ود پرپز بات کرنی چاہیے. جو بھی بات کی جائے اس کے پیچھے ایک پرپز کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر مقصد کی بات نہیں ہونی چاہیے. لہذا اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ سخت باتیں بھی شیئر کرنی ہیں اس کے اندر بھی ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں, ایسا لہجہ اپنا سکتے ہیں اور اس طرح کے انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے, وہ آپ کا شکر گزار ہو, اس کو لگے کہ یار یہ بات کہہ کے اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور واقعی مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے, بنسبت یہ کہ وہ آپ کے بارے میں یہ تاثر لے کر آئے کہ یہ تو آ جاؤ ریاض آ جاؤ, وہ تو آپ کے بارے میں یہ تاثر لے کے آئے کہ یار اس شخص نے تو میری بےزتی کر دی ہے, یار یہ شخص تو جو ہے وہ بالکل فضول شخص ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی. اور اس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو ولگر گفتگو نہیں ہونی چاہیے, بد تہذیبی والی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کچھ ایسے بکھری ہوئی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سوال کے جواب کے اندر میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر میں اس کو سمرائز کروں تو سمری اس کی یہ ہے کہ بے وجہ نہیں بولنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جس سے بات کر رہے ہیں اس کو سننا چاہیے. میں نے ایک جگہ ایک لیڈرشپ کی کتاب میں پڑھا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس نے چیزوں کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے, وہ بات کبھی شروع نہیں کرتا, وہ بات ختم کرتا ہے. جب آپ پہلے شروع کر دیں گے نا بات تو وہ تو آپ ایک دو تالا لگا دیں گے, رستہ بند کر دیں گے. تو جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ بات کو ختم کرتا ہے, شروع نہیں کرتا. اور اس کا طریقہ یہ کہ وہ سنتا ہے. سننے کی ایبلٹی ضرور ہمیں لینی چاہیے, خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی ہمارے ٹف بات ہو رہی ہے, کسی بات پہ فرق, اچانک ریاض کو خیال آیا کہ شراز نے ایسا کیوں کیا, اور یہ نیچے سے اوپر سے نیچے آیا آ کر شراز سے پوچھنے کے لیے. اب ایک دم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ کر یہ ایک دم شراز کے اوپر اگر چڑھائی کر دے گا تو اس کے بعد شراز جو بھی کہے گا وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر وہ سننے کی نیت سے پہلے آئے گا تو اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. اور کئی باتیں ہم ایسی منہ سے نکال لیتے ہیں جو ہمیں نہیں نکالنی چاہیے تھیں, اور ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ ہم نے دوسرے کی بات ہی نہیں سنی ہوتی. تو اس لیے کسی کو کچھ بتانے سے پہلے پوچھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اسے پہلے پوچھیں گے تو آپ کے پاس ایک کلیئر ڈیٹا آ جائے گا اور اس ڈیٹا سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اور تیسری میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے سننے کے علاوہ کہ جو بھی بات کہیں اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا زبردست ہونا چاہیے. ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے
جس سے آپ بنی بنائی کھیل کو خراب کرتے اور دوسرے کا دل توڑ دیں. کوئی اور بات پوچھنی ہے آپ نے؟